اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، تفسیر قرآن کا آج 18واں اتوار ہے۔ الحمدللہ مسلسل ہر اتوار کو تفسیر قرآن، تاکہ مومنین اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے گھر بیٹھے قرآن کا علم اور قرآن کا درس حاصل کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کا علم حاصل کر سکے۔ خداوند عالم نے قرآن کو رحمت بنا کر بھیجا، نعمت بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ حقیقی اسلام پر اور انسانیت پر رہ سکے اور عمل صالح کر سکے۔ قرآن نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، عبادت کرنے کے لیے، تقوی کے لیے کہا ہے۔ تو الگ الگ سوروں کی الگ الگ تفسیر، الگ الگ آیتوں کی تفسیر ہر اتوار کو بیان کی جا رہی ہے، اور اس اتوار کو سورہ شورا کی ایک آیت کی تفسیر مولانا عرفان جعفری صاحب قبلہ بیان کریں گے۔ مومنین، آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، اما بعد، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفقہوا فی القرآن فإنہ ربیع القلوب۔ عزیزان ملت امامیہ، سب سے پہلی بات، اس وقت وہ موقع ہے، ایسے تو مسلسل ہم اپنے عبادات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت میں جان اعظم محترم المقام میر صابر علی زوار اللہ مقامہ مرقدہ منورہ کی روح انور کے لیے ایصال کرتے ہیں، لیکن ذکر کے آغاز سے قبل ذکر کے اختتام پر بھی ہوگا۔ میں تمام ناظرین اور حاضرین سے معروضہ کرتا ہوں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جمیعاً مرحومین مومنین و مومنات، بالخصوص عالی جناب عزت معاف جان اعضا بانی انجمن معصومین میر صابر علی زوار آل اللہ مقامہ مرقدہ منورہ، اور میر حسن علی زوار مرحوم آل اللہ مقامہ کے روح انور کے بھی ایصال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ناقابل فراموش خدمات ہے، اور اس دعا کے ساتھ ذکر کا آغاز ہوگا۔ آل محمد کے محب اس دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے، ان تمام کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ فرمائے۔ خصوصی طور پر یہی دعا عالی جناب عزت مآب محترم المقام جان بھائی کو مولا 100 سال صحت کے ساتھ سلامت رکھے،
جن کی بڑی کاوشیں ہیں، جن کی بہت دیرینہ خواہش تھی کہ عوام تک تفسیر قرآن کے عنوان سے حق کی نشریت ہو، علم کی تشہیر ہو، اور یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اسے سرکار دو عالم، ختمی مرتبہ، نور اول، خلق اول، خلق اول، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی۔ ساری حدیث آپ کے ذہن نشین ہے۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت یعنی اہل بیت الطاہرین۔ آج اگر اس چینلز کے ذریعے سے، اور میں قابل ستائش ہیں ذاکر معصومین مولانا میر حسین علی رضوی صاحب اگلا، کہ جو اپنی اس مصروف ترین زندگی میں بھی جہاں پر کئی ایک امور رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی یہ خواہش کہ کسی طرح سے تفسیر قرآن کے عنوان پر عوام تک اہل بیت کے حقانیت پر گفتگو ہو، اور ہم کسی ایک مقام پر بیٹھ کر اس ساری دنیا تک حق پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ اور گلوبل معصومین اور جتنے چینل ہیں، یہ ان تمام کے ایڈمن حضرات کو آباد و شاد رکھے، اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان کاوشوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذکر کا آغاز جیسے کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ میں سورہ شعراء کی ایک آیت کو سارنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً کئی ایک لوگ مجھے بالمشافہ مل کر یہ کہتے تھے کہ قبلہ یہ اتوار کو گلوبل معصومین میں اور چینل عمر علی کے نام سے وہ چینلز کے ذریعے سے تفسیر قرآن کا اظہار ہوتا ہے، لہذا ہم ہفتہ بھر اس چینل کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہر ہفتہ کسی نہ کسی ایک عالم دین، کوئی خطیب، آل محمد کا غلام آپ کے درمیان میں اور اپنے طرز فکر اور اپنے انداز اور اپنے لہج اور نحس سے تفسیر قرآن کے عنوان پر اپنے اس محدود علم کے ذریعے سے آپ کی خدمت کرتا ہے۔ اور کیونکہ گفتگو اتنی تفسیر قرآن پر ہوتی ہے، تو جہاں میں نے سرکار ختمی مرتبت کی حدیث مبارک اور دیگر ائمہ طاہرین سے بھی حدیث روی ہے کہ تفقہوا فی القرآن، قرآن میں غور کرو، فکر کرو، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ تو دلوں کی بہار فرمان امام ہے کہ جب تم دلوں کی بہار کے مشتاق ہو تو قرآن کھولو، اور قرآن نہ صرف کھولو، نہ صرف پڑھو، نہ صرف حفظ کرو، بلکہ تفقہوا، فکر کرو، فکر کرو۔ اور مومن کی فکر اس کے ذکر سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، اور فکر ہی وہ ہے جو انسان کے درجات ایمانی کو بلندی کے جانب لے جاتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ اور کئی علماء شہر حیدرآباد لکھن کے کئی علماء کریم نے اس مقام پر خدمت کی ہے۔ اور آیت
करीमा सूरत शुरा की 36वां सूरा, ये सूरह शुरा। आजकल मोबाइल्स में कुरान मजीद का ऐप भी मौजूद है, आप इसकी एक नज़र गुफ्तगू के दौरान निगाह कर इबादत में शामिल हो सकते हैं। 219वीं आयत, बिल्कुल बहुत सी छोटी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। इसके मानी, इसके मतालिब, इसके मफाहिम बड़े गहरे हैं। फिर अल्लाह कहता है कि ऐ हबीब, हमने आपको सजदा गुजारों में करवटें बदलता देखा। अब यहाँ थोड़ा सा तखल्लुबा पे जिक्र होगा कि करवटें बदलना, मुंतकिल होना, ये थोड़े से माना है। लेकिन सबसे पहले मैं बुनियादी बात पर जिक्र करूं ताकि मैं कुछ आपकी खिदमत के लिए बाइस शरफ हूँ और आपकी खिदमत के काबिल अल्लाह ने मुझे बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ बुनियादी बात है कुरान खोलने के बाद, जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया कि कुरान में गौर करो, फिक्र करो, ये दिलों की बहार है। अब इस दिलों की बहार के हुसूल के लिए आप करते क्या है कि कुरान को खोलते हैं। जब कुरान को खोलते हैं तो क्या पाते हैं? जैसी आयात मुबारका दिलों की बहार कैसे हासिल हो, तो ये दिलों की बहार फिक्र से हासिल होती है। आपकी फिक्र आपके दिलों में बहार पैदा करती है। अब एक एक लफ्ज पर अगर तशरीह हो तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा कि बहार के माना क्या है। मौसमों के अक़साम हैं, गर्मा का मौसम, सरमा का मौसम, बारान का मौसम। इसी तरीके से जो इंसानियत सबसे ज्यादा पसंद करती है जिस मौसम को, वो मौसम बहार है, बहार का मौसम। और बहार दिलों को ठंडक पहुंचाती है, सुकूने कल्ब का बाइस बनती है। अब अल्लाह के इस प्यारे हबीब ने फरमाया कि तुम अगर ये चाहना चाहते हो कि तुम्हारे दिलों में बहार पैदा हो, तुम्हारा दिल पाक हो, तुम्हारे दिल में कुरान के नूर से तुम्हारा कल्ब मुअत्तर हो, तो तुम कुरान पर फिक्र करो, गौर करो। अब गौर करें। अब आपने कुरान को खोला, पहली आयत क्या पढ़ते हैं? कई मजालिस आपके माशाल्लाह, अल्लाह आपके खिदमत को शब्द कबूलियत अता फरमाए। पहली आयत, चाहे जो सूरा आप शुरू कर दें, पूरी मुकम्मल कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, 6666 आयतें हैं, 30 पारे हैं, 540 रुकू है, 10,15,030 नुक्ते हैं। और इन तमाम नुक्तों में हमारा मरकूज और मकसूद वो नुक्ता होता है किसके लिए कहा मेरे मौला गाना होता है, मैं वो नुक्ता। अब यहाँ इसको फिक्र करना है, दिलों की बहार के हुसूल के लिए कुरान को खोलें और फिक्र कीजिए। मैं बहुत छोटा सा इंसान, अदना सा तालिब इल्म हूँ, जसारत नहीं करता। बड़े बड़े उलमा और खुतबात से आपने सुना है। और इल्म के हुसूल के लिए बेहतरीन वसीला आलिम है। जो आलिम का एहतराम करता है गोया कि उसने इल्म का एहतराम किया, क्योंकि उसके सिफत के सबब से मौसूफ का एहतराम है। अब आलिम का एहतराम उसके इल्म के, उसके तक़वे के मुताबिक वो एहतराम है, उसकी इज्जत है। अच्छा, अब आप आलिम की इज्जत करते हैं, आलिम दीन का एहतराम करते हैं। यहाँ तक के फरमान है मासूर का कि आलिम दीन के साथ कूड़ा करकट में बैठना बहुत अच्छा है, जाहिल के साथ महल में बैठने से। बताइए आप, जो मासूम का कलाम है वो हमारे लिए हुज्जत है।
کیونکہ فرمان یہ ہے ائمہ طاہرین کا کہ تم عالم سے رجوع ہو، کیونکہ آپ کل علم جانتے نہیں، جتنا جانتے نہیں جاننے والوں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، قرآن میں کیسے فکر کریں، کیسے غور کریں تاکہ دلوں کی بہار ہو جائے۔ جب دلوں میں بہار ہوگی تو قلب امراض سے محفوظ رہے گا۔ دلوں میں بہار آ جائے گی، نور قرآن آ جائے گا، تو اب کس بات کی بیماری آئے گی؟ نہ روحانی نہ جسمانی۔ اب یہی قرآن کہتا ہے، یہی آیت ہے نا، اس کی شفاء رحمت للمؤمنین، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ راج سرکار نے یہاں فرمایا کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چاہتا ہوں کہ آج اس دفتر سے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایسے فضائل جاری ہو جائیں کہ عوام یقیناً آپ کے حق میں دعا کریں۔ اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ تمام کے خدمات کو۔ ہمیں صرف یہی دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنا بھی اور دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، یہ ایڈمن حضرات، مولانا اور جو یہاں آتے ہیں، جو بھی اس مقام پہ خدمت کرتے ہیں، جو بھی جہاں پہ خدمت کرتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، میرے زمانے کا امام دیکھے میرے لیے رسول کا۔ اس امام نے زمانہ پر نظر کرم، امام کے پاس ہر لمحہ ایک ایک پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے، کون ہمارے دین کی مدد کر رہا ہے، کون ایسا ہے جو ہمارے دین کی نصرت کے لیے اپنی زبان سے ہماری مدد کرتا ہے، قلم سے مدد کرتا ہے، اپنے جسد سے، اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے بھی مدد ہوتی ہے بیت طاہرین کے دین کی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جو رحمتوں کی آیت، برکتوں کی آیت، اور فرمان ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو کہ جب تم کوئی کام کا آغاز کرو تو بسم اللہ کہا کرو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیو، کوئی نیک کوئی بھی عمل انجام دو بسم اللہ کہو، کیونکہ بسم اللہ کہتے ہی ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا دخل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ میں وہ اثر ہے کہ شیطان کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، اور بسم اللہ کے ظاہری فوائد اگر آپ کے گوش گزار ہوتے ہیں اور آپ کے قلوب مسرور ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف کسی علم کا ظاہر کا معلوم رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ باطن اور حقائق کی معرفت بھی حاصل ہو، تب جا کے آپ دیکھیں گے کہ مقام اہل بیت طاہرین کیا ہے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کہ یہاں ترجمہ یہی ہے، کیونکہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر کے معنی یہ ہے کہ جو چھپے ہوئے معانی ہیں اس کو ظاہر کریں، اور ہمارے لیے معصوم کا فرمان ہمارے لیے سند ہے، جہاں معصوم نے فرمایا کہ جہنم کے آخری درجے پہ ہوگا وہ مفسر کہ جس نے ہمارے کلام کی، اللہ کے کلام مبارک کی، ہمارے اقوال کی تفسیر کی ہے اپنی رائے سے، قیاس سے، ذہن سے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ کا کلام جبھی بھی کوئی بندہ خدا پڑھے تو اس کی تفسیر کے لیے کوئی مفسر آگے بڑھے تو تفسیر بھی رائے نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے تمام علماء بھی اس پر متفق ہے، اور پھر معصوم نے جب کہہ دیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ معصوم نے کہا کہ تفسیر بھی رائے
حرام ہے، اور جو تفسیر بھی رائے کرتا ہے وہ جہنم کے آخری درجے پر ہوگا۔ اب یہاں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، کیونکہ اسی لیے بھی تفسیر بھی رائے حرام ہے، کیونکہ ہم تفسیر اپنے ذہن سے اس کلام کی نہیں کر سکتے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس کے کلام کو بھلا ہم ادنے سے انسان کیسے سمجھ پائیں گے؟ اللہ کے کلام کو وہی سمجھائے جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کے ہاتھ ید اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، وہ سمجھائے کہ قرآن کیا ہے۔ اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تبھی تو نہ جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا گوش مصطفیٰ میں تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں قرآن کیا ہے، قرآن کی حقانیت کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ اور آغوش رسالت مآب میں مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کی، بتایا کہ حقیقت قرآن کے علم رکھنے والے محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ اب آئیے ترجمے پر، تفسیر کا لفظی ترجمہ، معنی، مفہوم، ہر پہلو پر ہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی روایاتوں میں یہ آیا ہے کہ جو کوئی پریشان حال ہے، مضطرب الحال ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دعا کرے۔ اب کچھ صاحبان اشارت کے لیے میں اشارے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جیسے کہ پہلے والی گفتگو یاد رکھیے کہ فکر کیجئے، فکر کرنا دلوں کی بہار۔ اب قرآن میں فکر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے اسم سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ابھی تک یہی ترجمہ ہے، یہی ترجمہ ہوا ہے، لیکن میں تلاش میں ہوں حضور کہ مجھے یہ شروع کے جو ترجمہ کیا گیا، شروع کا میں شروع کرتا ہوں، یہ عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر عربی میں کہیں ہے تو ہمیں مل جائے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہم بھی اپنے طالب علم ہیں، اصول علم کے مستحق ہیں، کوئی علم رکھتا ہے تو کوئی بتا دیں کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یہ شروع کے معنی عربی میں کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آئے کہ میں نے جو اپنے ناقص اور محدود علم سے جو مطالعہ کیا وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ جو آیا ہے پہ نصرتیہ ہے، یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ شروع آیا، لیکن اصل میں اس کے معنی متعلق کیا ہے؟ اللہ کے اسم بے جو آیا وہ نصرت کے لیے آتا ہے، بے نصرتیہ۔ وہ کیسے ہے؟ نعت علی ہماری قوم کے بچوں کو یاد ہے، آپ نعت علی پڑھتے ہیں، آپ اپنی کتابت کے آغاز میں پڑھتے ہیں، تو وہی تو آخر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بے علی بے علی بے علی، علی کی مدد کے ساتھ، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔ تو یہ جو بے آئے مدد کے لیے آتا ہے، تو اب یہاں پر اللہ کا اسم اللہ، اس پر گفتگو ہو، آج بہت اہم موضوع ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے اسم کی مدد سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بتائیے اللہ کا اسم کیا ہے؟ تو ہمارے پاس ایک ہمارے علماء نے بتائیے، علم حاصل کرنے کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے۔ الاسم غیر المسمى، اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی کافی وقت باقی ہے، جو میں اس آیت کو سلام کرام قرار دینے کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر اگر کوئی مضبوط ہو جائے ایمان میں، آگے بہت سی آیتوں پر بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے، یعنی اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ تو اب کیسے سمجھیں گے اس کو آپ کہ اگر مسمى
اپنی ذات کے تعارف کے لیے، تعارف کے عرفان کے لیے اس کی معرفت کرانا چاہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ایک اسم ہو جو اس مسمے کا تعارف کرائے، اس مسمے کی پہچان کرائے، اس مسمے کی معرفت کرائے۔ مثال حقیقت تک پہنچا دیتی ہے۔ چلیے مثال سے بات ہوگی، کسی کے یہاں لڑکا ہوا، مولانا صاحب تک آئے، مولانا صاحب چلیں، آپ اذان اور اقامت دیجیے۔ مولانا صاحب چلے اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی اور پھر چلے آئے۔ اب حضور بچہ تو آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا، نام ابھی تک نہیں رکھا گیا، اذان اقامت بھی دی گئی، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزرے، نام نہیں رکھا گیا۔ اب میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ اس بچے کو پکاریں گے تو کیا پکاریں گے؟ کہیں گے بھائی یہ ہو کے علاوہ کوئی الفاظ تو ملیں گے، تو معلوم یہ ہوا مسمى آ گیا۔ اب یہ مسمى اپنی ذات کی معرفت کے لیے ایک اسم کا محتاج ہے، ایک نام کا محتاج ہے کہ ایک نام آئے تاکہ یہ مسمى پہچانا جائے۔ تو اب یہاں مجھے بہت 1 گھنٹے کی گفتگو آپ سے کرنی ہے اور آپ کو سننا ہے۔ قرآنی آیات اور مدلل روایات اور زیارات کے جملوں سے یا وقت نہیں ہے تو پھر اسی کو میں ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں گا۔ بس یاد رکھیے عوام الناس، اللہ ہے مسمى، علی ہے اسم۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی معرفت ہو تو اس نے اپنے اسم کو جسم دے کے عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اس طرح سے یہ اسم اللہ کا ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی مولا کائنات کی ذات اقدس اللہ کا اسم ہے۔ کچھ اگر کوئی علمی وکالت کرنے میں اگر ماہر ہو تو مجھے بالکل ان کی وکالت منظور ہے۔ وہ آئے اگر کچھ اگر علم چھپانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اللہ کا اسم کیسے علی ہو سکتا ہے، تو میں ان سے ادب گزارش کروں گا کہ آپ زیارت امیر المومنین نہ پڑھیں۔ اس میں جملہ ہے السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اللہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پسندیدہ اسم، سلام۔ یہی جملہ ہے۔ پھر علماء نے کافی اپنی محنتیں کی ہے زیارت کی طرف جانے کو توجہ کرنے پر۔ پھر یہ ہے احادیث میں بھی آیا ہے کہ دشمنوں کے خوف سے فضائل کو زیارات میں بھی سمیٹیں، اس لیے عربی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے عوام کے لیے یہ تفسیر قرآن کا درس رکھا گیا ہے ہفتے میں 1 بار، تاکہ عربی کے معانی و مطالب و مفاہیم آپ تک پہنچ جائے اور آپ کچھ ہمارے حق میں دعا دیں، اور پھر ہم آپ کی خدمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ اور مزید ہماری توفیقات میں اضافہ ہو۔ اور پھر یہ عزیزان گرامی، تو یہ اللہ کا اسم ہوگا۔ کئی آپ مجھے بتائیے، ایک لمحے کی فکر، وہ فکر آپ کے دلوں کی بہار ہے۔ قربانی کا بکرا آپ لے آتے ہیں، جوش و خروش سے عید منائی جاتی ہے، اچھا سا لباس ہے، معطر بھی ہے، خوشبودار ہے، عید کی خوشیاں ہیں، لذیذ غذائیں پک رہی ہیں، بہترین ماحول سجا ہوا ہے۔ چلے بھائی قربانی کی عید ہے، بکرا لے آئیے، بکرا لے آئیے۔ اب جو قربانی کی دعا ہے اس دعا پہ بھی کبھی غور کر لیا کریے کہ کیا ہے اس دعا کی حقانیت، اس کی معرفت کے ترجمے پہ بھی غور کر لیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو بھی قربانی کریں گے تو اللہ کا نام جب تک قربانی بنا ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگی وہ قربانی۔ یہ فنڈامنٹ ہے اسلام کا، ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کے لیے فرض لازم ہے کہ جب قربانی کی جائے تو آپ پر لازم ہے
کہ اللہ کا نام لی جائے۔ اب پڑھی جنہیں یاد ہے وہ دعا کہ قربانی کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر۔ مختصر کر کے کرو، کافی بڑی دعا بھی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے اسم کی مدد سے، و باللہ، اور اللہ کے ذات اللہ کی مدد سے، اللہ اکبر۔ اب غور کریں، اللہ کا اسم کا تذکرہ بھی آ گیا اور اللہ کی مدد آ گئی، یعنی پتہ چلا اللہ اور ہے، اللہ کا اسم اور ہے۔ یہی حقانیت ہے۔ یہ ایک لمحہ فکر آپ نے کیا، دلوں کو بہار مل گئی، دلوں میں رونق آ گئی، دلوں میں نور ولایت علی آ گیا، آپ کا دل باغ ہو گیا، کیونکہ آپ نے ایک لمحہ فکر کیا۔ اب یہاں ایک ارشاد ہے ختم مرتبت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی آفت و بلا میں مبتلا ہو، کیسی ہی پریشانی رکھتا ہو، وہ یہ ایک تسبیح دعا پڑھ لے۔ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ جو وظائف جانتے ہیں علماء، ان سے آپ اس بات کی تصدیق لے سکتے ہیں اور یقیناً وہ تصدیق کریں گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، یا رحمان یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم۔ اب یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اے رحمان و رحیم، یہ خدا سے ہم کلام کر رہے ہیں، خطاب کر کے اللہ کے جانب متوجہ ہو جا رہے ہیں اپنے قلوب کو توحید کے جانب، لیکن آگے وہ آیا ہے جو حقیقت توحید کا نام ہے، یا رحمان و یا رحیم۔ اس کے بعد جیسے ہی یا رحمان و یا رحیم کا آگے بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے رحمان و رحیم، آپ کو واسطہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ ترجمہ بتا نہیں رہا ہے کہ بسم اللہ کی کوئی ذات اقدس ہے، اور کئی واقعات آئے ہیں جہاں پر سرکار دو عالم نے جب کفار مکہ آ رہے تھے سرکار پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی اپنی تباہوں میں نجس تلواروں کو لے کر کے، اس وقت سرکار نے جو جملہ کہا، آج اسے کوئی چھپا کیوں دیتا ہے؟ سرکار نے کہا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اہل مطالعہ کو ہمارا سلام ہے۔ اور پھر وہ جو جملہ سرکار نے کہا، میری بات کی تصدیق ہے، اس کے آگے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت احتیاطی نہیں رہتی۔ سرکار نے کہا کہ اب بھلاؤں بسم اللہ کو۔ یہی وہ جملہ تھا جو کفار پلٹ کر بھاگ گئے۔ میں کیا پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ قرآن کی آیت کا نام لیتے ہی کفار بھاگے کیوں؟ کیونکہ کفار کو پتا تھا کہ یہ بسم اللہ کی حقیقت کا نام شیر خدا ہے، اس لیے سب جانتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ اور پھر یہاں کئی ایک باتیں ہیں جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں، اسی لیے مومنین اپنی آذانوں میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پھر آذان دیتے ہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ کئی ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پر بسم اللہ نہیں تھا، آذان ہوئی تو جب ان سے پوچھا گیا تو کیوں، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ علی ہے، لہٰذا ہم اللہ سے پہلے علی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو میری جان یہی تو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ سے پہلے آپ علی کو برداشت نہیں کرتے ہیں جو اللہ کا مظہر ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ نقطہ پہلے ہے پھر بعد میں ہے، یہی تو بات ہے نا، وہاں پر پہلے مولا کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر کوئی قاری، کوئی مفسر، کوئی کسی طرح سے بھی قرأت کرام کے پاک کا کرنے والا وہ آئے، میں لکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے حرف سے استفادہ کروں گا، پہلے حرف سے، وہ پہلا حرف کیا ہے سرکار؟ بے۔
بے کو میں بالکل جدا کروں گا، ایک کاغذ پر ایک قلم سے اور لکھوں گا بے الگ بالکل. ابھی اس کو بعد میں سمجھنا، پھر اللہ ہے، پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے، پھر اس کی تفسیریں الگ ہیں. اب یہ بات صرف نقطے پہ بے لکھا، جب بے لکھا تو صرف اور صرف نقطہ ہٹایا، سارے قاریان قرآن ورڈ کے جمع ہو جائیں، مجھے پڑھ کے بتائیں یہ کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. زمانے دراز سے علماء کا یہ ہمارے جوازات رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی نقطہ لگایا بچہ کہنے کا بے ہے، تو یہ جو اتنا بڑا ہے وہ توحید ہے، نقطہ ولایت علی ہے. یہی پیغام تھا، آپ کو سلامت رکھے مولا. اللہ اتنا اکبر ہوتے ہوئے بھی پہچانا نہیں جاتا جب تک کہ علی کا نقطہ نہ آ جائے. علی ہی میں ذات انور ہے کہ جو اللہ کی معرفت، کیونکہ علی بن ابی طالب کو خدا کہنا جرم توحید ہے، کیونکہ سارے فضائل علی کو اگر خدا کہہ دیں گے تو علی کے فضائل کا دروازہ بند ہو جائے گا. اگر علی نے خدا ہو کہ سورج کو پٹھایا کیا کمال کر دیا. ارے علی وہ ہے جو آفتاب دکن نے کہا ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. اور وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو مجسمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جب میرے مولا 13 رجب کو میرے مولا کی آمد ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو میرے مولا کا پہلا عمل کیا تھا جان لیجئے، وہی پر توحید پر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے. میرے مولا کا پہلا عمل تھا سجدہ خدا. علی نے آتے ہی اس کو سجدہ کر کے بتایا کہ، اور پھر یہ جملہ کہہ کے میں بتاؤں گا، علی جب آئے ہیں تبھی بھی سجدے میں اور جب گئے ہیں تبھی بھی سجدے میں. تو علی نے بتایا ہمارا آنا اس کے لیے ہے، ہماری زندگی اس کے لیے ہے، ہماری حیات اس کے لیے ہے، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا ہر پہلو اس کی توحید کو منوانا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب کسی نے علی کو خدا کہا تو علی نے تلوار اٹھایا، بتایا کہ ہم اس کو منوانے کے لیے آ رہے ہیں، جن میں جوہر توحید سمٹا ہوا تھا. اب انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی، بہت طولانی گفتگو ہے، ابھی نقطے پر ہے، پھر وہ بے پہ ہوگی، پھر اس کے بعد اس پہ ہوگی، پھر لفظ اللہ کی تشریح. معصوم نے کیا کی ہے وہاں جانتے ہیں، الف لام لام ہے. یہ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، ہے سے کیا مراد ہے، یہ مولا نے فرمایا ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ، جو کتابوں کے مطالعہ فرماتے ہیں میری تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ یہ اللہ یہ لفظ ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اس پر کسی اور وقت گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف شمار کریں تو 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں. اور خوش ہو جانے کا پہلو ہے. یہی میں نے کہا تھا کہ سرکار کے والد نے کہا کہ غور کرو قرآن میں، فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار، اور دلوں کی بہار کے حصول کے لیے جملہ سن لیں کہ یہ جو 19 حروف ہیں بے سے لے کر کے میم تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں شمار کے. آپ کبھی وقت مل جائے تو دیکھیے آپ کہ پنجتن با کے نام لکھیں قلم سے اور شمار کیجیے. محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ظاہری طور پر ہیں، ایک حرف چھپا ہوا پردہ غیبت میں ہے. میم ہے، میم دال 4 حروف ہے، ورنہ میم پہ تشدید ہے تو ایک حرف چھپا ہوا ہے. جیسے اللہ میں الف لام، لام الف ہے لیکن ایک لام پر تشدید ہے، لہذا ایک لام چھپا ہوا ہے، غیبت میں ہے.
تو یہ 4 حرف ظاہر ہے. جب پنجتن کی بات کریں گے، میم ہے، میم دال 4 حرف. اس کے بعد کیا نام آتا ہے؟ علی 3، 4 اور 3 7 ہوئے. اس کے بعد کیا نام آئے گا؟ فاطمہ 5، شمار کیجئے 5 حرف ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن 3 حرف ہے سین نون. حسین میں 4 حرف ہے سین یہ نون. 19 ہے مکمل. گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا آشکارا ہو رہا تھا، جیسا لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بولتی ہوئی تصویر پنجتن پاک. اور جس وقت اب آپ یہی اس بات کو دیکھیں، وہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اس آیت کا نشان بھی 219 ہے. 219 ہے. لیکن اگر خوش ہو جانے کا موقع ہے کہ اگر آپ اس کو مفرد کر کے دیکھیں گے 219 کو 2 اور 1 3 اور 9 12. تو اس طریقے سے اللہ نے ہمیشہ توحید کے حقائق بتائے تو 14 کا تذکرہ کیا. اللہ نے ہمیشہ 14 کی مودت کی باتیں کی ہے، اور 14 نے ہمیشہ اللہ کا پرچار کیا ہے. اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کے لیے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ جب سجدہ گزاروں کے درمیان میں آپ کو اٹھتا بیٹھتا پایا. اٹھنا، تقلب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اٹھنا بیٹھنا یا کروٹیں بدلنا، پہلو بدلنا، اس طریقے کا ترجمہ. تو بعض مفسرین نے تفسیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں ترجمہ یہ کیا کہ رسول خدا نے مدینے کا لفظ آیا، مدینے میں یہاں پر پہلو بدلا ہے. تو یہ بات بھی ہے موقعانہ ہے. تفسیر قرآن کے عنوان پر گفتگو کرنے والا یہاں پر بغیر ہنسے نہیں رہ سکتا ہے کہ کیسے بھائی، جب سرکار تو عالم اللہ کہہ رہا ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والوں میں آپ کو کروٹیں بدلتا دیکھا. تو پھر یہاں پر مدینے میں سب کے سب سجدہ کرنے والے نہیں تھے، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے. تو پھر یہ اللہ کے کلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو ایسا کلام اللہ کا نہیں ہوتا جو مخالفت کا ایسا مرحلہ جہاں پر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ جو تفسیر ہوگی یہ تفسیر بھی رائے تھی. اب آخر میں تفسیر بھی معصوم بھی ہوگی، لیکن جنہوں نے تفسیر کیا، اچھا جو تفسیر کیا ہے ایک مفسر نے بغیر میں نام لیے ہوئے، ان کا نظریہ میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر تقلبہ کے معنی انہوں نے تقلبہ فی الساجدین، تقلبوں کا فی الساجدین کے جو معنی لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ نماز کی حالت میں ہم نے آپ کو اٹھتا بیٹھتا دیکھا، پلٹتا ہوا، پہلو بدلتا ہوا دیکھا. تو سب کے سب تو نمازی تھے، یہی بات ہوا کہ اور پھر سرکار دو عالم کے لیے اللہ یہ کہے کہ ہم نے آپ کو سجدے کی حالت میں پہلو بدلتا دیکھا. ارے وہ جو مجسمہ نماز ہو، جو مدرس نماز ہو، جو مرکز تشہیر نماز ہو، اس کے لیے اللہ یہ کہے. دیکھیں کوئی عالم کے لیے اگر کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ آپ نماز پڑھیں، یہ تحقیر ہے اس کے عالم دین کی، اور چند کے بات بری نہیں ہے، تحقیر ہے. تو اس طریقے سے اللہ کیسے ایک عالم کی ہم برائی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ سرکار تو عالم کی کیسے برائی برداشت کرے گا؟ تو معلوم ہوا یہ تفسیر یہاں رد ہو گئی. ایسے 8 تفسیریں ہیں جو تقلب کا معانی و مطالب انہوں نے مفسرین نے بیان کیے، اور ہر مقام پہ میں تفسیر کے انہوں نے جو رائے کی تفسیر کی ہے وہاں
جو بھی تفسیر کی میں اس کو رد کرتا چلا جاؤں گا، لیکن بے چین ہوں کہ آپ تک حقیقت پہنچ جائے۔ کریں جی دنیا نے اپنی اپنی فکر لگا لی ہے، لیکن ان کو دلوں کی بہار نہیں ملی۔ جنہوں نے دلوں کی بہار کا حصول کرنا ہے، انہوں نے آل محمد کی چوکھٹ کو تلاش کر دیا۔ یہاں قرآن کی حقیقت ملے گی، اور پھر جب محمد والے محمد کے دربار میں سجدہ ریز ہوئے تو مولا و آقا امام محمد باقر علیہ السلام نے تفسیر، کیونکہ جو ہے یہ درس ہے تفسیر کا، تو اس تفسیر ایسی ہے جو آپ اپنے گھروں میں بھی اس تفسیروں کو، ان کتابوں کو لے لیں۔ تفسیر البرہان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، اور دیگر جو ہے تفاسیر ہیں، کافی کچھ نام لے، لیکن منزل مقصود پر آنا ضروری ہے کہ یہاں پر امام نے کیا فرمایا۔ امام نے کہا کہ یہ دراصل یہ سجدوں کی ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں پہلو بدلنے سے مراد یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا تھا، اب وہ نور مصطفیٰ صلب در صلب ہوتا ہوا، پیشانی در پیشانی ہوتا ہوا، جب اسلاب و طاہرہ سے ہوتا ہوا آیا تو اب وہ نور کی کیفیت تھی کہ وہ نور پلٹتا رہا، وہ نور پلٹتا رہا۔ اور وہاں پر اللہ نے کہا کہ یہاں اس بات کو دیکھیں کہ سرکار دو عالم کے لیے اللہ نے کہا کہ ساجدین میں آپ کو کروٹیں بدلتا دیکھا، یعنی نور کے سلسلے کو بتایا کہ وہاں سے ہوتا، وہاں سے ہوا، وہاں سے ہوا، وہاں سے ہوا، عبداللہ تک آیا، تو یہ سلسلہ کروٹیں بدلتا ہوا۔ تفسیر معصومہ کی پیش کر رہا ہوں۔ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ سرکار دو عالم سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک ہر کوئی جتنے تھے اللہ نے ان کو ساجدین کہا، اسی لیے تو جملہ یہی آیا نا، ساجدین میں آپ کو کروٹیں بدلتا ہوا دیکھا، تو ساجدین کہا، ایسے سجدہ کرنے والے، ایسے سجدہ کرنے والے۔ دیکھو واقعہ یہاں پر بہت ضروری ہے اور ہم معنی رکھتا ہے، مفہوم رکھتا ہے کہ جہاں پر ایک بازار سے ہو کر کے جناب عبداللہ جا رہے تھے، اور پھر ایک عورت نے آ کے کہا کہ میں آپ سے خواہش کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے عقد کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ میں شام جا رہا ہوں اور جب واپس آؤں گا تو میں تم سے عقد کروں گا، فی الوقت مجھے جانا ضروری ہے۔ تو شام گئے تو وہاں پر بی بی آمینہ سے عقد ہو گئے، بی بی آمینہ سے ہوا، پھر واپس آئے تو پھر راہ میں وہی عورت سے ملاقات ہوئی، اور جناب عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا، اب جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کے لیے میں آمدہ ہوں۔ جناب عبداللہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، انوار الہیہ میں سے ایک نور الہی کا نام جناب عبداللہ ہے۔ ہر کوئی مصلحت اور حکمت عملی ہوتی ہے جو عوام تک پہنچے۔ اور سوال کیا تو اس عورت نے کہا کہ اب میں عقد نہیں کروں گی۔ جب تو تم کہہ رہے تھے کہ عقد کرو گی، اب کیوں نہیں کرو گی؟ کہا اب نہیں کروں گی۔ کہا کیوں؟ کہا جس وقت میں نے آپ کو کہا تھا آپ کی پیشانی پر نور دیکھا تھا میں نے، لیکن آپ کے پیشانی پر اب تو نور نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا عقد آمنہ بیوی سے ہو گیا، اب وہ نور صلوات پڑھے بابا انشاءاللہ العزیز آپ اس گفتگو کو کسی اور موقع پر اور انشاءاللہ مواقع پر اس سلسلہ دار اور سلسلہ در سلسلہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پھر یہ کہ بہت سی گفتگو ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، اور گفتگو بعد میں بات پیدا ہوتی ہے، تفاصیل ذہن میں آتے ہیں، اور پھر جب گفتگو طولانی ہوتی ہے تو اس کا منزل مقصود، اس کا جو متوجہ کرنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پر بہت خاص طور پر خطیب اپنا زور لگاتا ہے۔ اور یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا والوں یاد رکھیں کہ قرآن کی تفسیر اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
آج ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کی تفصیل بھی بیان کر کے آپ تمام کے حق میں دعا ہوگی، اور یہاں اس مقام پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آج سرکار تو عالم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، آغاز میں نے کہا تھا اسی کو ابھی کہہ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن، دوسرے میری اطاعت یعنی اہل بیت طاہرین۔ تو اب یہاں وجود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجت پر انگشت اٹھانے والے کوئی بھی بندہ خدا کو یہ بہت سیدھا اور سادہ جواب ہے کہ دیکھو، اگر تم حصول علم کے لیے، اپنے دلوں کی بہار کے لیے تم آنا چاہتے ہو، تو یہ حدیث امام زمانہ کے وجود کی دلیل ہے کہ سرکار نے یہ کہا میں دو چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ حوض کوثر کا ملاقات ہوگی تو حوض کوثر تک کے نجات کی ذمہ داری، ہلاکت سے محفوظ رہنے کی ذمہ داری قرآن اور اہل بیت کی ہے۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن ہے یا نہیں ہے تو آپ بغیر مسکرائے ہوئے جواب نہیں دیں گے، کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ تو پھر سوال میرا یہی ہے کہ جب دو چیزیں چھوڑی ہے تو ایک چیز باقی رہے، دوسری چیز باقی نہ رہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل رسالت ماں پہ حرف آئے گا۔ آج اگر قرآن ہے تو اہل بیت بھی پردہ غیبت میں امام مہدی امام زمانہ چل رہا ہے۔ الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقاعد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقك وعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امین آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات مرحومین خصوصاً میر احمد علی زوار اللہ مقامہ، میر صابر علی زوار اللہ مقامہ، میر حسن علی زوار، سیدہ طاہرہ محمود، سید قائم محمود، سید کاظم محمود اور حسین بیگ، سید نثار حسین رضوی، سید اکبر حسین رضوی، سید سجاد حسین رضوی، سید زین العابدین نخوی، آغا سید عیسیٰ موسوی، آغا سید اصغر علی موسوی، سید اصغر ہادی، کیپٹن ہادی، سید آغا علی موسوی، سید شاہ اسد اللہ حسینی، میر ممتاز علی اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔